یاد ہے کہ پرانا واقعہ نہیں ہے، 3-6 دن پرانا واقعہ ہے۔ کوئٹہ میں اسپتال میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے اوپر کے ساتھ تیزاب گردی کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اب کیا ہوا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے کیا احتجاج اور صوبے بھر میں جو او پی ڈیز تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ مطالبات کی منظوری تک انہوں نے کہا کہ جناب احتجاج جاری رہے گا، اس بات انہوں نے اعلان بھی کر دیا۔ اب کراچی میں بھی ینگ ڈاکٹرز کا بازوؤں پر سیاہ پٹی باندھ کر احتجاج کیا گیا۔ او پی ڈیز چلیں ٹھیک ہے، بٹ لائک ایمرجنسیز جہاں پر بند ہوتی ہیں، جب ایمرجنسیز کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو مریض بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ سائم، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ ڈاکٹر کا پہلا کام ہے اپنے فرض کی ادائیگی، مریضوں کی جان بچانا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ جاب ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سروسز ہیں جو وہ مریضوں کو فراہم کرتے ہیں۔ آپ احتجاج کریں جیسے کراچی میں ہوا، سیاہ پٹی باندھ کر اپنے مطالبات سامنے رکھیں۔ اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ نہیں سنتی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن او پی ڈیز بند کر دینا، پھر ایمرجنسیز میں بھی کچھ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کام کر رہی ہے، تو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا جو بیچارے مریض ہیں اور جنہیں طبی امداد چاہیے۔ ذرا صورتحال جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ ہے عطیہ اکرم کوئٹہ سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عطیہ، مجھے بتائیے گا، او پی ڈیز بند ہیں کیا؟ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بھی بند ہے، صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل صدف، کوئٹہ میں ڈاکٹر ماہنور پر تیزاب گردی کے واقعے کے بعد سے گورنمنٹ آف بلوچستان نے فوری ایکشن لیا۔ ڈاکٹر ماہنور کو جو ہے وہ کراچی ریفر کیا گیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو بہت اچھی جو ہے وہ طبی امداد بھی ملی، اور تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی خواتین، حضرات، مزدور، سب سے میری بات ہوئی اور سب کو اس پہ بہت زیادہ افسوس تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس تحمید کی وجہ یہ ہے صدف، کہ ہمارے بلوچستان میں قبائلی معاشرہ ہے، ہم خواتین کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو تیزاب گردی کا واقعہ ہے یہ کوئٹہ میں پہلا واقعہ ہے کسی خاتون ڈاکٹر کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد سے فوراً جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی۔ میں جب کل او پی ڈی میں آئی ہوں تو او پی ڈی سروس بند کی گئی، اور مریضوں کا یہاں پر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو صدف، مریض اتنے کوئی جیسے کہتے ہیں نا، ہم بڑی معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے کہ لوور طبقے سے آتے ہیں، پورے بلوچستان سے جو ہے اندرون اضلاع سے مریض آتے ہیں جنہیں اردو میں بات کرنی بھی نہیں آتی، اور انہوں نے مجھ سے کچھ نے ٹوٹی پھوٹی پشتوں میں بات کی، کچھ نے براوی میں بات کی کہ باجی او پی ڈیز کیوں بند ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس قسم کا ایشو ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن مریضوں کی حالت ایسی تھی صدف کہ خواتین کے دل کے آپریشن ہوئے تھے، انہیں اس کے بعد فوری جو ہے وہ چیک اپ کی ضرورت تھی۔ آج میں نے یہاں خاتون سے بات کی، اس خاتون کو شوگر کا مسئلہ تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پرائیویٹ جو ہیں وہ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، میں پرائیویٹ فیس نہیں دے سکتی، میں 4 دن کے بعد 300 روپے جمع کر کے کرایہ لگا کے یہاں سول ہاسپٹل آتی ہوں کہ میری پٹی چینج کر دی جائے، اور اس کی اس قدر بری حالت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی، میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہے۔ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بائیکاٹ، یہ بین کس وجہ سے، اب وہ کیا ان کے مطالبات ہیں؟ سائم، یہاں پر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے مطالبات جو رکھے گئے ہیں، اس میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ماہنور جو ہیں ان کو بہت اچھی طبی امداد دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور وہ جو بندہ تیزاب پھینک کے بھاگا ہے اس کو پولیس انکاؤنٹر میں جو اس کا قتل ہوا ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، اور معاملے کو سامنے لے کر آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ڈاکٹروں کو تحفظ فراہم کرے، ڈاکٹروں کی سیکیورٹی کا انتظام کرے، اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی بالکل ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے۔ یہاں پر ہمارے صوبے کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اس پر تمام مریضوں سے بھی میری بات ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بالکل ان کے مطالبات ماننے چاہیے، لیکن او پی ڈیز کا ہر کسی مسئلے کے بعد بائیکاٹ کرنا حل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا مریض رول جاتے ہیں صدف، مریض اس قدر پریشان ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اس قدر غربت ہے کہ ان کے پاس ہمیں 2 سٹوریز ایسی بتائیں 2 پیشنٹ کی عطیہ، کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے کسی کا ہارٹ کا ایشو ہے، فالو اپ چیک اپ کے لیے آ رہا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، اور بھی پیشنٹ ہے۔ عطیہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن بلوچستان ڈاکٹر حئی بلوچ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حئی بات کرنے کے لیے۔ ہم اس چیز کو اپنے پلیٹ فارم سے کنڈیم کر رہے ہیں، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے،
اور جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، اس کو کیفر کردار تک پہنچائی. یہاں پر ظاہر ملزم کی ہلاکت بھی ہو گئی ہے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم نے یہ بھی درخواست کی، ترجمان کل ہمارے ساتھ بلوچستان گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو کے اچھے سے اچھا علاج فراہم کیا جانا چاہیے. لیکن اس سب کے باوجود مجھے یہ بتائیے، او پی ڈی بند کر کے احتجاج جو کیا جا رہا ہے، اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، احتجاج کیجیے، لیکن او پی ڈیز کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم مسئلے پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ قومی سانحہ ہے اور قومی المیہ ہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس دل خراش واقعے کے محرکات اور پس منظر کا مکمل تعین ہونا لازمی ہے. اس واقعے کو ہم صرف ایک واقعہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ایز اے بلوچ، ایز اے پشتون، ایز اے بلوچستانی ہم لوگ اس دل خراش واقعے کو اپنی ثقافت، اپنی روایات، اپنی شناخت اور اپنی معاشرتی اقدار پر حملہ سمجھتے ہیں. تو ہم نے کبھی بھی اس طرح کے ڈومیسٹک وائلنس میں بھی اس طرح کے تیزاب گردی کے واقعات نہیں سنے ہیں جو افسوسناک واقعہ ہمارے کسی فیمیل فیزی کے ساتھ پیش آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ خواتین کے لیے ترقی، خواتین کی جو ہے نا تعلیم، خواتین کی حق کی آزادی اور ان کی روزگار کو جو ہے نا محدود رکھنا ہے یا بالکل روکنے کی ایک سازش ہے. جہاں تک آپ دیکھیں، میں اس واقعے جو ہفتے والے دن ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے نیکسٹ ڈے اتوار والے دن ڈاکٹر شازیہ، ہماری ہی ایک ڈاکٹر ہے، سول اسپتال میں جو فرائض انجام دے رہی ہے، اس نے اس ہولناک واقعے کے خلاف کچھ سوالات ریز کیے تھے. بدقسمتی سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک فیمیل جس کے ساتھ جو ہے نا یہ واقعہ کیا گیا کہ اس کے اوپر تیزاب پھینکی گئی، تو کسی اور اس کے فیمیل ساتھی نے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے فیمیل، اس نے اپنے اس ساتھی کے لیے جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے نا کچھ اہم سوالات ریز کیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سی ایم سے لے کر سیکٹری ہیلتھ تک ان کو دلیل کے ساتھ جواب دیے جاتے، ان کے تحفظات اور خدشات دور کیے جاتے، لیکن بدقسمتی سے یہ لاوارث بلوچستان ہے. یہاں پہ ہوا کیا، ہم ویٹ کیوں نہیں کر رہے ڈاکٹر ماہنور کے اپنے اسٹیٹمنٹ کا کہ وہ آ کر اس سارے مدعے پر کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ مینجمنٹ آپ کے مطالبات جو بھی ہیں، کیا آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کیا کہتی ہے ہاسپٹل کی کہ وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ میں اپنا ذرا موقف کلیئر کر لوں، چونکہ یہ ایک معلوم نہیں ہے، ایک اور اس طرح کا جو ہے نا ہولناک واقعہ یا خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ ہمارے پاس مطلب رونما نہیں ہو جائے. ڈاکٹر شازیہ کی بات کر رہا تھا، ڈاکٹر شازیہ نے کچھ اہم سوالات ریز کیے تھے. میں نے کہا کہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، ڈپارٹمنٹ کی بنتی کہ ان کے خدشات، آپ کے ہی ڈاکٹر کی تحفظات ہے، خدشات ہے، وہ دور کر لیتے. لیکن بدقسمتی سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کی ڈیٹا تھی، پرسنل ڈیٹا، اس کی موبائل نمبر، اس کی CNIC نمبر، اس کا گھر کا ایڈریس، میں اس کیس کے حوالے سے ڈاکٹر حئی صاحب جاننا چاہ رہی ہوں، کیونکہ پیشنٹس جو ہیں وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں. کیا یقین دہانی حکومت نے کرائی ہے؟ کیا یقین دہانی ڈاکٹر ماہنور کے کیس میں آپ کو ہسپتال کی انتظامیہ نے کرائی ہے؟ دیکھیں، یقین دہانی ابھی تک ہمارے ساتھ حکومت کے کوئی بھی رکن نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لے یا ہماری بات سنے. آپ اگر مجھے 1 منٹ دے دیں، میں ڈاکٹر شازیہ کی بات صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ 2 دن سے مسلسل اسے ہراساں کیا جا رہا ہے. نہ جانے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کس درندے اور کس حیوان کو جو ہے نا اس کے موبائل نمبر اور اس کے ڈیٹا جو ہے نا حوالے کیے. سوشل میڈیا پہ اس کی سوشل میڈیا ٹرائل چل رہی ہے، اس کو مختلف 2 دنوں سے مختلف نمبر سے کال آ رہے ہیں، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو خاموش ہونے کا کہہ رہے ہیں. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون پاگل ہے جو اپنی بہن کو وہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے بھیج دے گا؟ کون پاگل ہے جو ہے نا وہ کہے گا کہ آپ میری بہن محفوظ آپ چلے جائے؟ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر حئی صاحب، میں بار بار یہ سوال پوچھ رہی ہوں، تیسری دفعہ پھر پوچھ لیتی ہوں کہ متعلقہ حکام سے کیا بات ہوئی ہے، حکومت سے کیا بات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ذرا سنیں کہ جو پیشنٹ ہیں
उनकी क्या सूरत हाल है, वो क्या कह रहे हैं। और ज़ाहिर है डॉक्टर्स जो हैं वो अस्पताल में तो बायकॉट कर रहे हैं, बल्कि प्राइवेटली क्लिनिक्स में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बट सुन लें पेशेंट्स को किन हालात से गुजरना पड़ रहा है। मेरे साथ मरीज है, उसका उम्र की मसला है और वो इधर सिविल खोए है और इधर डॉक्टर कुछ भी नहीं है, बंद है सारे अस्पताल और प्राइवेट से इसकी तौफीक नहीं है। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आला से कि इसको बहाल करे। एक बंदी की वजह से इतनी सैकड़ों अफराद क्यों परेशान कर रहे हैं। जो मजबूर है बेचारे उनका क्या होएगा, क्या करेंगे। अभी डॉक्टर तो घर में बैठ गए हैं आराम से, अभी ये जो आवाम है बेचारी किधर जाएगी, क्या करेगी। मेरे ऑपरेशन तारीख दिया हुआ है 9/6 पे, अभी हम लोग आए वो पीटी बंद है, गले का ऑपरेशन है। तो अभी डॉक्टर कोई भी नहीं है, हम लोग परेशान है, ना हमारा प्राइवेट का वजह से हम प्राइवेट पे जाए। ये डॉक्टर हाई साहब आपने सुने, मरीज जो हैं और उनके अहले खाना है बड़े परेशान हैं, रुल गए हैं। किसी का गले का ऑपरेशन है, किसी का दिल का ऑपरेशन है और यंग डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी का एहतजाज कर रहे हैं और ओपीडीज बंद किए बैठे हैं। अब कब तक आपका एहतजाज चलेगा। और फिर वही बात आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मुतल्लिका हुकाम से कोई बात हुई है, कोई यकीन दहानियां करवाई गई हैं आपको। देखिए ओपीडीज की विड्रॉ का मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले हुकूमत की तरफ से आपको वो दे दूं कि हुकूमत की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। सिर्फ एक बाबा यूसुफजई साहब आए थे, वो भी सीएम साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेकर आए थे कि जो हुआ सो हुआ, आप लोग खामोश हो जाए। हमने कहा मेरे ख्याल में इस संगीन सूरत हाल में इस तरह का जो है ना रवैया और इस तरह के जुमले या इस तरह के रिक्वेस्ट लाना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं था। वरना तो ये चाहिए कि हमारे जो मुतालबा थे हमें बुला के या खुद आके हमारे मुतालबा सुनते। दूसरी बात, जहां तक ओपीडी की बात है, देखिए यहाँ पे जितने भी अक्सर 90% जो है ना हमारे अपने डॉक्टर्स कम्युनिटी की फैमिली, हम खुद जो है ना मिडिल फैमिली से ताल्लुक रख लेते हैं, तो हमारी पेशेंट जही सिविल और बीएमसी से ही ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम लोग इतने जो है ना जज्बात में आकर खुदा न खास्ता जो है ना तंजीम ने किसी को इस जोर जबरदस्ती किसी अस्पताल से निकाला हो या ओपीडी की रूम से निकाला हो, कतई इस तरह नहीं है। हकीकत कुछ और है। आए रोज हमारे साथ जो है ना इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने प्राइवेट क्लिनिक्स का भी बायकॉट कर दें। प्राइवेट क्लिनिक्स तो चल रहे हैं, डॉक्टर्स अपने शाम को प्राइवेट क्लिनिक्स में तो बैठ रहे हैं, लेकिन अगर बायकॉट की जब बात आती है तो सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज और इमरजेंसीज बायकॉट कर दिए जाते हैं, जहां पर एक ऐसे तबके ने आना है जो शायद प्राइवेट इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते। जी जी बिल्कुल। असल में मेरे ख्याल में अगर आप अपने सवाल को चेंज करके आप मुझसे पूछ लेते कि सरकारी अस्पतालों में क्यों ये मसले पैदा हो रहे हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं हो रहे हैं, असल में इनके पीछे कुछ वजूहत है। देखिए बहसियत सदर वाइडी बलूचिस्तान मैं हल्फिया कहता हूँ कि सिविल अस्पताल में, बीएमसी अस्पताल में यहाँ पे आवाम के लिए जो है सहूलियत है ही नहीं। तो इस वजह से आए रोज तो जिस प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे होते हैं, उनकी अपनी जो है ना ऑनर होती है, हॉस्पिटल का अपना इंतजामिया होता है, वहाँ पे सीटी स्कैन से लेकर एक सीबीसी की टेस्ट तक जो है ना सारे हो जाते हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में इस तरह नहीं है। अभी जो है ना जो डॉक्टर साहिबा के साथ जो वाकया पेश हुआ था, वो होना तो ये चाहिए कि यहाँ की बर यूनिट में ही उसको इलाज की जाती है। तो जिस तरह हुकूमती अरकान के जो है ना कह रहे हैं कि उनके फैमिली ने हमें बताया था कि आप आगा खान इसको भेज दें, चले ठीक है, हमने कहा कि उसकी फैमिली की ये ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी आगा खान में ट्रीट हो, लेकिन यहाँ पे एक निजी अस्पताल में क्यों उसको ट्रीट करवाई गई। यहाँ पे एक सिविल अस्पताल में जो वाकया हो जाता है, होना तो ये चाहिए इसी सिविल अस्पताल में ही इसकी इजाजत होनी चाहिए और सर्जरी वार्ड में बिल्कुल उसके फेस टू फेस जो है ना हमारी What is the solution? डॉक्टर हाई मुझे बताइए क्या सोल्यूशन है, आप लोग कब तक एहतजाज करेंगे, पेशेंट्स के हवाले से क्या आप लोगों ने सोचा है, सब डॉक्टर्स हैं। देखिए अगर मैं अपनी मुतालबात की बात कर लूँ, हमारे मुतालबात जो है ना, एक सेक्रेटरी है जो मेंटली अनफिट है, हम कहते हैं सेक्रेटरी हेल्थ, और उसके पीछे कुछ वजूहत है, शायद आप मुझे बात करने नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो वजूहत की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग आए रोज उसको जो है ना पहले 4 महीने से हम लोग उसको आगाह कर रहे हैं। 4 महीने पहले हमने उसको एक एक्ट दिया था जो पंजाब हुकूमत ने 2022 में पास की थी अपने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए। हमने रिक्वेस्ट की थी कि उसी तरह का एक सिक्योरिटी एक्ट हमारे लिए आप हुकूमत बलूचिस्तान से पास करवाए ताकि हमारे डॉक्टर्स खुद को महफूज सके, एक आजाद माहौल में ड्यूटी दे सके। लेकिन गोया इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि अब डॉक्टरों के लिए
جو ہے نا ماحول کو. ڈاکٹر حئی صاحب آپ کوشش کریں گے کہ ہم حکومتی کسی نمائندے سے اس حوالے سے بات کریں تاکہ یہ جان سکیں کہ آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ ان مطالبات سے کس حد تک واقف ہیں اور کیسے اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بہرحال ایک درخواست ہماری یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں بڑے سرکاری ہاسپٹل پہ تو بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ کلینکس جانا, پرائیویٹ ہاسپٹل جانا. وہ سرکاری ہاسپٹل اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ کم خرچہ ہوگا, انہیں سہولیات مل جائیں گی. لیکن اگر وہاں کے دروازے بھی ان پر بند ہو جائیں گے تو پھر یہ پیشنٹ کیا کریں گے؟ بڑے دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں.